جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تا اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم سے سایہ ہر ولی۔ بعد از حمد و ثنا مالک کونین جل جلالہ و عم نوازہ و عظم شانہ، و درود و سلام بارگاہ مالک کونین تاجدار انبیاء
جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز محتشم سامعین وقار، ربیع الثانی شریف کا مبارک اور مطہر مہینہ رمضان ہے، اور جیسا کہ سابقہ جمعہ کے اندر اس ماہ مبارکہ کی مناسبت کے ساتھ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کی اس نشست کے اندر مزید حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف و کمالات کا ذکر کیا جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ عظیم ولی کامل ہیں کہ جن کی ولادت سے قبل ہی ان کی ولایت کا شہرہ تھا۔ ابھی آپ پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کے والدین کو بشارتیں ملنا شروع ہو گئی تھیں کہ آپ کے گھر کے اندر ایک عظیم بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بچپن کی عمر میں ہی جب میں مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو تبھی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام ولایت پر فائز فرما دیا ہے۔ اور کس طرح پتہ چلا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ کے اندر پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا، تو میں کیا دیکھتا کہ میرے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے چلا کرتے تھے۔ فرمایا وہ فرشتے میرے ساتھ ساتھ میرے مدرسے تک مجھے چھوڑنے کے لیے جاتے، اور پھر جب میں مدرسہ میں پہنچ جاتا، کلاس میں داخل ہونے لگتا، تو وہ فرشتے صدا لگاتے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ کا ولی تمہارے درمیان بیٹھنے لگا ہے، لہٰذا اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو۔ یہ صدا مکتب کے اندر بیٹھے تمام طلباء سنتے اور حضرت غوث اعظم کے لیے جگہ کو کشادہ کر دیا جاتا۔ ہر ولی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ دین کی ضروریات کو جانتا ہو، ضروریات دین کا علم رکھتا ہو۔ جو شخص ضروریات دین کا علم نہیں رکھتا وہ مقام ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو عظیم عالم دین، عظیم مبلغ، عظیم محدث، عظیم مفسر تھے۔ اور جب آپ نے سلسلہ تعلیم حاصل کیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگانے کے لیے آپ نے جنگلوں اور بیابانوں کا سفر کیا، کئی دنوں تک آپ چلہ کشی کرتے رہتے، کئی دنوں تک بھوک اور پیاس کے عالم کے اندر آپ جنگلوں اور بیابانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگلوں بیابانوں کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے نکلا کرتا تھا تو شیاطین اور شریر جنات جو ہیں وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے مختلف ہیلو بہانوں کے ساتھ میرے سامنے آیا کرتے تھے اور مجھے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیشہ شیاطین میرے اوپر حملہ آور ہوتے، کبھی چند آتے، کبھی وہ جو ہے وہ لشکر کی صورت میں آتے، میرے اوپر حملہ آور ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جنگل کے اندر جا رہا تھا کہ اچانک میرے سر کے اوپر سفید بادل چھا گیا، ایک نور سا چھا گیا، اور پھر اس نور میں سے ایک شکل ظاہر ہوئی، اور پھر اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں تیری عبادات سے اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ میں نے آج کے بعد تجھے عبادت سے بری کر دیا ہے۔ آج کے بعد تجھے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا رب تیری عبادات سے خوش ہو گیا ہوں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ فرماتے ہیں جو ہی میرے کانوں کے اندر یہ صدا پہنچی کہ تجھے میں نے نمازوں اور روزوں سے عبادات سے میں نے معاف کر دیا ہے، تجھے عبادات کی ضرورت نہیں ہے، تو فوراً میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ اگر نماز معاف ہونی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف ہوتی۔ حضور سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی عظمت والا نہیں ہے۔ اگر عبادات سے بری کرنا ہی ہوتا تو رب کائنات اپنے محبوب کو سب سے پہلے بری کرتا۔ لہذا آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو ہی آپ نے لا حول پڑھا، فرماتے ہیں فوراً وہ بادل کا ٹکڑا پھٹ گیا، اور وہ بادل جو سفیدی اور نور کی صورت میں تھا وہ سیاہ ہو گیا، اور اس میں سے آواز آئی اے عبد القادر میں شیطان ہوں، اور اس ہیلے بہانے کے ذریعے سے یہ جو فریب میں نے تجھ پر ڈالا تھا نور کا، اس فریب کے ذریعے سے اس مرتبے پر پہنچے ہوئے کئی سو علماء کو، کئی سو اولیاء کو میں نے اس مرتبے سے نیچے گرا دیا اس ہیلے کے ذریعے سے۔ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوبارہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے فرمایا اے مردود تو مجھے دوبارہ اپنے فریب کی جال کے اندر پھنسانا چاہتا ہے کہ میں اس بات کے اوپر ناز کروں کہ مجھے میرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا نہیں نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، اپنے رب کے فضل و کرم کی وجہ سے تیرے حملے سے میں محفوظ رہا ہوں، ورنہ شاید میں تیرے حملے سے محفوظ نہ رہ سکتا۔ اور بڑا عرصہ آپ تنہائی کے اندر عبادات کے اندر مشغول رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو منبر پر بیٹھ کر یہ بات بتاتے ہوئے سنا کہ میں تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے اندر مصروف رہا کرتا تھا، اور اتنا مصروف رہتا کہ مجھے واعظ کرنے کا وقت بھی نہ ملتا، اور واعظ کرتے ہوئے میں ہچکچاتا۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے بتایا کہ ایک دن میں ظہر کی نماز سے پہلے بیٹھا ہوا تھا، عبادات کے اندر مشغول تھا، کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی آنکھوں سے میرے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے اے نواسا، اے میرے نواسے، اے عبد القادر، کیا وجہ ہے کہ تو لوگوں سے واعظ نہیں کرتا، لوگوں کو تقریر نہیں کرتا، لوگوں کو نصیحت نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا عبد القادر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے نانا جان، میں اجمی ہوں، میں عربی نہیں، وہ فصیح و بلیغ زبان میرے پاس نہیں ہے، یہ عربی لوگ ہیں، بڑی فصاحت و بلاغت والی ان کی زبانیں ہیں، تو میں ان کے سامنے بولنے سے ہچکچاتا ہوں کہ کہیں میرا اجمی ہونا یہ مجھے پستی کی طرف نہ لے جائے۔ آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے میں واعظ نہیں کرتا کہ میں اجمی ہوں۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عبد القادر اپنے منہ کو کھولو۔ حضور عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور کے حکم پر میں نے منہ کو کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر داخل فرمایا۔ 7 مرتبہ حضور نے اپنا مبارک لعاب دہن، جس کو چومنے کے لیے، جس کو مس کرنے کے لیے، جس کو چھونے کے لیے صحابہ آپس میں جنگ کیا کرتے تھے، حضور نے کتنا کرم فرمایا کہ 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت عبد القادر کو عطا فرما دیا۔ اور پھر حضرت سیدنا عبد القادر فرماتے ہیں میں نے زور کی نماز ادا فرمائی، اور زور کی نماز ادا کرنے کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، اسی سوچ بچار میں تھا کہ اب کیا کیا جائے، لیکن میرے دل کے اندر سے وہ ڈر، وہ خوف کافی حد تک کم ہو چکا تھا لیکن مکمل ختم نہیں ہوا تھا۔ فرماتے ہیں زور کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پاس حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ باب مدینہ العلم تشریف لائے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے بھی مجھے وہی حکم ارشاد فرمایا، میں نے وہی جوابات دیے۔ تو پھر حضور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ اپنا مبارک لعاب دہن میرے منہ کے اندر داخل کیا۔ فرماتے ہیں 6 مرتبہ انہوں نے داخل کیا، 7 مرتبہ حضور نے داخل کیا تھا۔ تو میں نے پوچھا آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں داخل فرمایا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ
فرمانے لگے حضور سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا، حضور کے ادب کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مراتب ہیں۔ اور پھر جب باب مدینۃ العلم اور مدینۃ العلم سے فیض ان کو ملا، اور اس کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واعظ فرمانا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ آپ کے سامعین کا مجمع بڑھتا گیا، اتنا بڑا کہ جو بغداد کی جامع مسجد جس کے اندر آپ واعظ فرماتے تھے وہ مسجد کم پڑ گئی، اور بغداد والوں سے آپ نے کہا کہ مسجد کو مزید وسیع کیا جائے، مزید اس مسجد کو وسیع کیا گیا، لیکن مجمع پھر سے بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واعظ سننے کے لیے 70,000 لوگوں کا مجمع آپ کے سامنے حاضر ہوا کرتا ہے۔ 70,000 لوگ آپ کے واعظ میں شامل ہوتے، اور واعظ کی تاثیر ایسی تاثیر کہ اگر آپ رب تبارک و تعالیٰ کے جلال کی طرف کوئی واعظ فرماتے، جہنم کے عذاب کا ذکر فرماتے، تو کئی لوگ جو ہے خوف خدا کی وجہ سے وہاں جانوں کا نذرانہ دے بیٹھتے، اور آپ کے واعظ کے بعد کئی لوگوں کے جنازے وہاں سے اٹھائے جاتے۔ ایسی واعظ کے اندر تاثیر، اور یہ تاثیر کیسے پیدا ہوئی؟ حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 40 سال تک میں نے دیکھا، 40 سال تک میں نے ان کا جو ہے وہ عمل دیکھتا رہا، اور میں نے دیکھا کہ 40 سال تک آپ عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے، عشاء کی نماز کے لیے وضو کرتے، ساری رات عبادت کے اندر مشغول رہتے، اور خود حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں ایک رات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتا، اور ساری رات تلاوت کرتا رہتا، یہاں تک کہ صبح تک میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت کر لیا کرتا۔ اور جب اتنی عبادات اور ریاضات بندہ کرنے والا ہو، اتنے تقوی اور طہارت والا ہو، پھر اس کی زبان کی تاثیر کس قدر پھیلی ہوگی کہ آپ کی مجلس کے اندر 70,000 لوگوں کا مجمع آپ کا واعظ سننے کے لیے آتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم حضرت ابو یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو عملیات کے ماہر تھے، عمل کیا کرتے تھے، یہ جو عملیات والے ہوتے ہیں بعض ان کے پاس ایسے وظائف ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے جنات ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، یہ جنات کے ذریعے سے بہت سارے کام جو ہے وہ کروا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جنات کو بھی چاہے تو یہ تابع کر سکتا ہے۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ حضرت یحییٰ جو عملیات کے اوپر بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، اور جب بھی وہ وظیفہ پڑھتے فوراً جو جنات تھے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے وظیفہ پڑھا تو جنات حاضر نہ ہوئے، بڑی تاخیر تک، میں بڑی دیر تک وظیفہ کرتا رہا، اور میں حیران ہوا کہ فوراً میرے وظیفے کے بعد فوراً حاضر ہو جاتے تھے، آج کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ کافی تاخیر کے بعد جب وہ جن میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے پاس آئے، تو میں نے انہیں کہا کہ اتنی دیر سے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، تم اب آ رہے ہو؟ میں نے غصہ ان کے سامنے جب غصہ کیا تو وہ جنات کہنے لگے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی کے واعظ کا وقت ہو تو آپ اس وقت ہمیں نہ بلایا کریں، آپ اس وقت یہ وظیفہ نہ پڑھا کریں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ صرف 70,000 انسانوں کا مجمع ہی عبد القادر کا واعظ سننے کے لیے نہیں آتا، بلکہ بے شمار جنات بھی غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ فرمایا صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور کئی ہزار جنات حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر جو کافر تھے تائب ہو کر مسلمان ہوئے، اور کئی جو سرکش تھے، بھٹکے ہوئے تھے، وہ راہ راست پر آ گئے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی واعظ کی یہ تاثیر کہ جنات بھی آپ کا واعظ سننے کے لیے آتے ہیں۔ جب بندہ تقوی و طہارت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام بلند پر فائز ہو جاتا ہے اور تقوی و طہارت کے ذریعے سے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس مرتبے پر فائز فرماتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ رب کائنات نے یہ وعدہ فرما دیا، لیکن ذرا یہ تو دیکھیں کہ مقام ولایت کے اوپر وہ بندہ فائز کیسے ہوا۔
مقام ولایت تک پہنچنے کے لیے اس نے کتنی قربانیاں اور کتنی مشکلات برداشت کی ہیں. مقام ولایت تک پہنچنے کے لیے تقوی و طہارت کو کتنا اس نے اپنے دامن کے اندر سمیٹ کر رکھا ہے. حضور حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے کامل ولی ہیں. دنیا آپ کے سامنے آتی ہے لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ گلی سے گزر رہے ہیں تو کسی نے آپ کے سر کے اوپر مٹی کوڑا کرکٹ ڈال دیا. آپ کے سر کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا. اب تقویٰ کا عالم دیکھیے. آپ نے سر کو اوپر اٹھایا اور مسکرا کر رب کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ یہ میرا جسم تو آگ کے قابل تھا, تو نے اسے مٹی کے قابل بنایا. یہ جسم تو میرا آگ کے قابل تھا. اور آپ سے کسی نے کہا کہ کوئی ایک عورت آپ کے قریب سے گزری, اس نے کہا میرے گدھے کی پونچھ اچھی ہے یا تیری داڑھی اچھی ہے, تو آپ نے غصہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا اگر بروز محشر میری نجات ہو گئی تو پھر میری داڑھی اچھی ہے, اگر میری نجات نہ ہوئی تو پھر تیرے گدھے کی پونچھ میری داڑھی سے اچھی ہے. اس قدر تقویٰ و طہارت کا عالم. اور خود حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اندر خوف خدا کتنا تھا. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ بروز محشر اگر میرے اعمال اس قابل نہ ہوئے کہ میں تیرے نیک بندوں کے سامنا کر سکوں, ان کے سامنے کھڑا ہو سکوں, حضور کا سامنا کر سکوں, یا باری تعالیٰ اگر میرے اعمال اس قابل نہ ہوئے تو مجھے اندھا اٹھانا بروز محشر. اس قدر خوف خدا کا عالم ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. آپ فرماتے ہیں جوانی کا عالم تھا اور ایک دن میں کھڑا تھا, سامنے میں نے دیکھا کہ ایک بڑی حسین و جمیل عورت میرے سامنے کھڑی ہے اور اس عورت کو میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہوں. میری نظریں اس عورت کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی, میں اس عورت کو دیکھتا جا رہا ہوں. اس عورت نے مجھے دیکھا تو اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ میری نظروں سے بچے اور میں اس کے چہرے سے اپنی نظروں کو ہٹا دوں. اس نے مجھے کہا کہ کیوں مجھے دیکھتا ہے؟ میں نے کہا بس میرا دیکھنے کا دل کرتا ہے. بڑی کوشش کے بعد عورت پھر دوبارہ میرے پاس قریب آئی اور پھر آ کر کہنے لگی کیوں دیکھ رہا ہے, بار بار کیوں دیکھتا ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں شیطان کی جال کے اندر پھنسا ہوا تھا. میں نے کہا تیری آنکھیں مجھے بڑی حسین لگتی ہیں, تیری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں, ان آنکھوں سے میری نظر نہیں ہٹ رہی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اس عورت نے مجھے کہا کہ یہیں پہ رک جا, یہیں پہ کھڑا ہو. خود وہ عورت وہاں سے چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اس کی خادمہ ہاتھ کے اندر ایک برتن کے اوپر کپڑا ڈالے ہوئے میرے سامنے آئی اور اس نے آ کر میرے سامنے وہ کپڑا ہٹا کر میرے سامنے وہ برتن میرے سامنے کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس عورت کی آنکھیں اس پلیٹ کے اندر موجود ہیں. اس عورت نے اپنی آنکھیں نکال کر برتن میں ڈال کر ان کے سامنے بھیج دی. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اور پھر ساتھ ایک چٹھی لکھی ہوئی ہے, ایک خط لکھا ہے, ایک رکا لکھا ہے. اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہے کہ اگر میری یہ آنکھیں اللہ کے نبی کے کسی امتی کی گمراہی کا سبب بن رہی ہیں تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں. مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ان آنکھوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کا ایک امتی فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہ اکبر. کتنی عظیم سوچ تھی. آج ہمارے دور کے اندر, جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, ہمارے دور میں تو باقاعدہ 4-4, 5-5 گھنٹے لگا کر عورتیں باقاعدہ بیوٹی پارلر پر تیار ہونے کے لیے جاتی ہیں. کس لیے؟ کہ باقاعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان ہیں ان کو فتنے کے اندر مبتلا کریں, ان کی نظریں ان پر پڑیں. ادھورا لباس پہنا جاتا ہے اور دندناتی ہوئی بازاروں کے اندر گھومتی ہیں ادھورا لباس پہنے ہوئے, کوئی شرم و حیا نہیں ہے. پر آج لبرلزم کے دور پر ایسے عجیب و غریب وہ ناچ ناچے جاتے ہیں, عجیب و غریب جو ہے وہ پلے کارڈ لے کر احتجاج کیے جاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. میں نے کہا خدا کی بندی, نہ تو اس جسم کی مالک ہے نہ تو اس روح کی مالک ہے. رب کائنات نے اگر تجھ پر کرم کیا ہے, تجھے جسم عطا کیا ہے تو ایک ساتھ ایک لمحے کی دیر لگتی ہے. رب کائنات نے روح کو واپس کھینچ لینا ہے. یہ جسم تیرا جسم نہیں رہنا. اس جسم کو لوگوں نے اٹھا کر خود اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے قبر کے اندر ڈالنا ہے. نہ یہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری ہے. جسم بھی خدا کا ہے, مرضی بھی خدا کی چاہیے.
اس عورت نے اپنی آنکھیں نکال کر حضرت خواجہ حسن بصری کے سامنے پیش کر دی. اللہ اکبر. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اس کا وہ لکھا ہوا خط پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں روتا ہوا اپنے گھر میں گیا, ساری رات روتا رہا, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا کہ کتنی عظیم عورت ہے. اس عورت نے مجھے اتنے بڑے فتنے سے بچا لیا اور میرے لیے اس نے اپنی آنکھوں کو نکال دیا. فرماتے ہیں ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گرا رہا, توبہ کرتا رہا. فرماتے ہیں صبح کی اذان ہوئی تو میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ عورت کتنی عظیم عورت ہے, جا کر اس کا شکریہ تو ادا کروں جس عورت نے میری اصلاح کے لیے اپنی آنکھیں نکال دی. اب فرماتے ہیں صبح میں اس کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ گھر سے اس کا جنازہ باہر نکل رہا تھا. ان زخموں کی وجہ سے اس کا جنازہ نکل رہا تھا. فرماتے ہیں میرے دل کے اوپر اور بوجھ پڑا, اور زیادہ خشیت کے اندر مبتلا ہوا. اب فرماتے ہیں کہ میں واپس گھر کے اندر گیا. دن کے معاملات ختم کرنے کے بعد جب رات کو میں سویا تو میں نے خواب کے اندر اس عورت, اس لڑکی کو خواب کے اندر دیکھا. خواب کے اندر دیکھا تو میں نے اسے پوچھا کہ تو نے میری اصلاح کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے, اپنی آنکھیں ہی نہیں اپنی جان بھی دے دی ہے میری اصلاح کے لیے. کاش آج ایسی عورتیں پیدا ہو جائیں, ایسی بچیاں, ایسی بیویاں پیدا ہو جائیں کہ جو اپنے شوہر, اپنے بھائی, اپنے خاندان اور اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مسلمان بھائی کی اصلاح کے لیے خود پردہ کرنا شروع کر دیں, خود قربانی دینا شروع کر دیں. اللہ اکبر. اس عورت نے کہا کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ تو نے اتنی بڑی قربانی کیسے دی ہے میرے لیے, اب مجھے بتا کہ میرے لیے کیا حکم ہے, میں کیا کروں. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس لڑکی نے مجھے کہا کہ جب تیری صبح آنکھ کھلے تو رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر. جب جن کو تو کسی کام کے اندر بھی مشغول رہے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا رہے. رات کو سونے کے لیے بستر پر آنے تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے. آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا یہی معمول رہا, ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے. تو جتنے بھی اولیاء کرام بڑے بڑے مراتب کے اوپر فائز ہوئے انہوں نے تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کی وجہ سے یہ مراتب پائے ہیں. آج اعتراض کیے جاتے ہیں ان اولیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں, ان کے نام کی 11ویں کی اگر ہم محفل کا انعقاد کرتے ہیں تو اس پر بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے نیا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. دن مقرر کرنا کہاں سے جو ہے وہ شریعت نے لازم کیا ہے کہ دن کو مقرر کرو, آپ دن طے کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دن شادی کے لیے بھی تو طے کیا جاتا ہے. کیوں طے کیا جاتا ہے؟ اپنی سہولت کے لیے طے کیا جاتا ہے. یہ مسجد کے اندر جو نمازوں کے اوقات ہم مختص کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز 1:30 بجے ہی ہونی ہے, ظہر کی نماز 1:30 بجے ہی ہونی ہے. پہلے بعد میں کیوں نہیں بھائی؟ ٹائم تو پہلے شروع ہو چکا ہے اور بعد تک باقی رہے گا. اور مختص اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی سہولت کے لیے. لہذا اللہ کے اولیاء کے ایام اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کر نہیں مناتا کہ اسی دن منانا لازم ہے, جمعرات کو ہی دعا کرنا لازم ہے اور کسی دن نہیں کی جا سکتی, اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہے تو پھر وہ جو بھی عمل کرے اولیاء کرام کے نام پر کھانا پکا کر غرباء کے اندر تقسیم کرے, ان کے نام کی محفل سجا کر لوگوں کے اندر واعظ و نصیحت کرے, یا جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر ضرور قبول فرمائے گا. اب وقت مختصر رہ گیا ہے, ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں, سلسلہ فقہی مسائل کا. پچھلے جمعے کو میں نے وضو کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے سامنے عرض کی تھیں. تو کسی نے سوال کیا کہ وضو سے پہلے جو آپ نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھنی ہے, جو فضیلت اس کی بیان کی ہے اور جو ترتیب بتائی ہے, تو کیا یہ بسم اللہ استنجا کرنے سے پہلے پڑھنی ہے یا وضو کے لیے جب ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اس وقت پڑھنی ہے؟ تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ استنجا کے جو معاملات ہیں, جو اس کے مستحبات ہیں, وہ بتانا بھی ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو ان معاملات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ استنجا کیسے کرنا ہے. ایک تو ہے بیت الخلاء کے اندر, ٹوائلٹ کے اندر, باتھ روم کے اندر جا کر قضائے حاجت کرنا یا وہاں پر استنجا کرنا, اور دوسرا ہے بعض لوگ کھلی جگہ پر جا کر جو ہے وہ کھلی زمینوں کے اندر یا کہیں آتے جاتے رستے کے اندر قضائے حاجت کرتے ہیں. تو اس کے آداب کیا ہیں؟ پہلے تو
بیت الخلاء کے اندر جانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا پھر مخصوص دعا جو قضاء حاجت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ مجھے شیطان جنوں اور شیطان جنیوں سے محفوظ فرما، اس دعا کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد بایاں قدم بیت الخلاء کے اندر رکھا جائے، پہلے بایاں قدم رکھا جائے اور پھر جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھا جائے تو شرع کہتی ہے کہ بائیں قدم کے اوپر، بائیں جو پاؤں ہے اس کے اوپر جو ہے وہ وزن ڈالا جائے۔ اس کے ذریعے سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، بائیں قدم پر، بائیں پاؤں پر اگر بندہ وزن ڈالتا ہے، بائیں ٹانگ کی طرف وزن رکھتا ہے تو اس میں قضاء حاجت کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اگر بالفرض کسی کو قبض بھی ہو تو اس کے لیے بھی آسانی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، لہذا اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد قضاء حاجت اگر کسی شخص نے کھلی جگہ پر کرنی ہے یا بیت الخلاء میں کرنی ہے، دونوں صورتوں میں یہ بات لازم ہے اس کی نہ پیٹھ قبلہ کی طرف ہو نہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ یہ دونوں، اس کی پیٹھ کا قبلہ کی طرف ہونا یا چہرے کا قبلہ کی طرف ہونا، دونوں مکروہ تحریمی ہیں، اور مکروہ تحریمی جو ہے وہ حرام کے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا گھروں کے اندر بیت الخلاء بناتے ہوئے، ٹوائلٹ بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی ٹوائلٹ میں بیٹھنے کے وقت آپ کی پیٹھ یا آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف تو نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جب گھر بنایا جاتا ہے تو عموماً جو ہے وہ نقشے والے کہتے ہیں کہ اس طرح خوبصورت لگے گا، اس طرف رخ ہوگا تو خوبصورت لگے گا۔ صرف خوبصورتی دیکھتے ہوئے بعض لوگ جو ہے وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارا چہرہ یا ہماری پیٹھ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کھلی جگہ پر کہیں پر بھی بندہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، اگر دن کا وقت ہے تو سورج ہے، اگر رات کا وقت ہے تو چاند چمک رہا ہے، تو یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں، تو اللہ کی عظیم نشانیوں کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس طرف سورج چمک رہا ہے تو اس طرف بیٹھ کر قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چھوٹا پیشاب بھی آپ کو کہیں پر آ گیا ہے، آپ بیٹھے ہیں کسی بھی جگہ پر، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سامنے سورج تو نہیں، شام کا وقت ہے، سامنے چاند تو نہیں ہے۔ اسی طرح کسی سائے دار درخت کے نیچے قضاء حاجت کرنا یا اس کے لیے بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی بندہ آرام کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ پانی کے اندر اگر تھوڑا پانی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ قضاء حاجت کرنا یہ بھی شدید مکروہ ہے۔ بعض لوگ پانی کے اندر قضاء حاجت کرتے ہوئے یا چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے خیال نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رات کے وقت پانی کے اندر قضاء حاجت کرنے سے منع فرمایا کہ رات کے وقت جو جنات ہوتے ہیں یہ پانی کے اندر آرام کرتے ہیں، لہٰذا رات کے وقت جو ہے وہ قضاء حاجت پانی کے اندر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کھلی جگہ کی بات کر رہا ہوں، لہٰذا ان آداب کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور پھر ٹوائلٹ کے اندر جب قضاء حاجت کی جائے اس کے بعد جب بندہ اٹھتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اٹھنا چاہیے جب مکمل یقین ہو چکا ہو کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ قطرہ نجاست کا میرے جسم سے نہیں نکل رہا۔ بعض لوگ جلدی میں اٹھ جاتے ہیں اور وہ قطرے جسم کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جس سے جسم اور کپڑے دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ عبادت کے اندر بھی کاملیت جو ہے وہ طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ طہارت حاصل کرتے ہوئے کامل طور پر جب آپ کو یقین ہو جائے کہ مکمل طور پر قضاء حاجت ہو چکی ہے، اب میں اٹھوں گا تو کوئی بھی قطرہ جو ہے وہ خارج نہیں ہوگا، میرے جسم یا میرے کپڑوں کو کے خراب ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اٹھا جائے۔ اور قضاء حاجت کرنے سے پہلے جو دعا میں نے بتائی ہے، اگر یہ دعا کسی کو نہیں آتی اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، تو پھر کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھے، اور جب قضاء حاجت کر کے واپس باہر نکلے تو اس کے لیے بھی دعا شریعت نے بتائی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت، اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی ہے۔ کھانا اندر جانا تو آسان ہے، لیکن اگر وہ غلاظت، وہ قضاء حاجت کے لیے باہر نہ نکلے تو یہ بھی بہت بڑا انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی، لہٰذا یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو الحمدللہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت سے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے۔ تو یہ کچھ استنجا کے بارے میں، اور استنجا یہ ہے، بعض لوگ، ایک بات اور یاد آ گئی، بعض لوگ
استنجا کو لازم سمجھتے ہیں. استنجا لازم نہیں ہے. لازم اسی صورت کے اندر ہے جب بندے نے قضائے حاجت کی ہے. اگر ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، گیس خارج ہونے کی وجہ سے اگر کسی بندے کا وضو ٹوٹا ہے تو اس کے لیے استنجا کرنا لازم نہیں ہے، سنت ہے. اگر وہ کرتا ہے تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو وضو کرے گا تو وضو ہو جائے گا. بعض اوقات ٹائلٹ کے اندر رش ہوتا ہے، مسجد کے اندر بندہ آیا یا پھر گھر کے اندر بھی بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے یا جماعت میں شامل ہونے سے تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر بندہ لازم سمجھتا ہے کہ جی میں نے استنجا کرنا ہے، تو اس صورت کے اندر استنجا لازم نہیں ہے. جب قضائے حاجت کی جائے تو اسی وقت جو ہے وہ استنجا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ عام صورت کے اندر استنجا جو ہے وہ لازم نہیں آتا. انشاءاللہ دیگر مسائل اسی طرح ترتیب کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فقہی اور دینی مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر